أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ پوری رات گندے فلمیں دیکھتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کو نہیں معلوم سو رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہمارے گھر والے. لیکن میرے بھائیو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. گھر والے سو گئے ہوں گے, آپ کے گھر والے آپ کے ابا سو گئے ہوں گے, آپ کی اماں سو گئی ہوں گی, لیکن ایک ہے جو سوتا نہیں ہے, ایک ہے جو کبھی تھکتا نہیں ہے. وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. اگر تم گندے فلمیں دیکھ رہے ہو تو اس کا بھی بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن مل جائے گا. میرے بھائیو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ, ہر قسم کی تعریف اور توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں, جو ہم سب کا خالق ہے, مالک ہے, مالک یوم الدین ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے فل نازل ہو تمام نبیوں پر, تمام رسولوں پر, خصوصیت کے ساتھ آخری نبی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے, کسے کہتے ہیں تقوی؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کم و بیش 37 مرتبہ 37 ٹائمز اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا. تقوی کیا ہے؟ اتقوا اللہ, تقوی اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا, یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تقوی کا استعمال کیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے واتقوا یوما لا تجزی, یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تقوی کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح اللہ رب العالمین بے شمار جگہ میں تقوی کا لفظ استعمال فرمایا. تقوی 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 اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی اختیار کرو. اے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرمایا تقوی اختیار کرو. اور ایک بات یاد رکھیے,
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا، اس سے مطلب مومنوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو یہاں پر مومنوں کو خاص کر لیا اللہ رب العالمین نے، تمام لوگوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ مومنوں سے خطاب ہے جو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو جو ایمان لائے، اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہے، کن سے؟ جو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیوں تقوی 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 اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ میں فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی آخر ہے کیا چیز؟ سمجھنا تو پڑے گا نا، جاننا تو پڑے گا نا، کیونکہ جب اس چیز کو ہم نہیں جانیں گے تو اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کو جب تک ہم اندرونی طور پر اس کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے، نہیں اس کو سمجھیں گے، تب تک اس پر صحیح طور پر عمل نہیں ہوگا۔ تو تقوی کیا ہے؟ تو آئیے تقوی کی ڈیفینیشن حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث کی روشنی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث سے، اس واقعے سے تقوی کا پورا اچھے طریقے سے ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور اچھے طریقے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ تقوی کیا ہے۔ پوری تقریر کا خلاصہ اسی واقعے کے اندر ہے کہ تقوی کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تقوی کیا ہے۔ اس وقت بھی یہ سوال پیدا کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو جتنے صحابہ تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، سبوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق تقوی کا ڈیفینیشن سنایا۔ اس کے بعد اسی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ذہین صحابی اور علم میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب آپ خاموش ہیں، آپ بھی بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھے کہ جو پلیٹ ہے نا، پلیٹ اگر خالی رہے تو بہت بجتی ہے، پلیٹ اگر خالی رہے تو بہت بجتی ہے، لیکن اگر پلیٹ میں سامان رہے، کچھ چیزیں رہے تو بجتی نہیں ہے۔ مطلب علم والا جس کے اندر علم ہے وہ اکثر خاموش رہتے ہیں، اور جو جس کے اندر علم نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں، ٹک 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 کرتے رہتے ہیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر علم کیا بھرا ہوا تھا، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، خاموش۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم بھی بولو، آپ بھی کچھ بولو، تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کتنے پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں اور کتنے اچھے مثال کے ساتھ جواب دیتے ہیں، سنیے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اے عمر، کبھی تمہارا جنگل سے گزر ہوا ہے کیا؟ کبھی جنگل سے گزر ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں اگر تمہارا کسی کانٹے دار جنگل سے گزر ہو، کسی کانٹے دار جنگل سے گزر ہو، اور اس جنگل میں آپ کو راستہ نہ معلوم ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ آگے کھائی ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آگے اگر آپ پیر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جنگل کے نیچے سانپ ہو سکتا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر آپ پیر رکھیں گے تو وہ پیر کہاں پڑتا ہے، کانٹے کے اوپر یا کہاں، یہ کچھ بھی نہیں معلوم، تو آپ اس جنگل سے کیسے جائیں گے؟ اس جنگل سے آپ کیسے گزریں گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا، میں یہ کوشش کروں گا کہ میں پیر ایسے جگہ میں رکھوں جہاں پر کانٹا نہ ہو، اور میں پیر رکھنے سے پہلے یہ اندازہ لگاؤں گا کہ یہ کھائی نہ ہو، اس طرح میں بچ کر نکلوں گا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یہی تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ سمجھا نہیں، مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک کانٹے دار جنگل کے مانند ہے، یہ دنیا ایک کانٹے دار جنگل کے مانند ہے، یعنی اس دنیا سے ایسے بچ کر گزرنا ہے اور جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے جہاں پر کانٹا نہ ہو۔ یہ دنیا وہی ہے جو مثال آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کتنے واضح مثال، کتنے اچھے خوبصورت انداز میں ان کو سمجھا دیا کہ تقوی کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر
مسلمانوں کے اندر ہو اور کچھ ایسا غلط کام نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین یہاں پر اس طرح بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اے مومنو ڈرو، اے مومنو ڈرو، اس طرح بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ڈرو جیسا کہ اس کا ڈر رکھنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر دنیا کے اندر اب ڈرتے ہیں یا نہیں؟ سانپ سے ڈرتے ہیں، آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، جنات سے ڈرتے ہیں، کسی جانور سے ڈرتے ہیں، جو زہریلے جانور ہیں ان سے بھی آپ ڈرتے ہیں، تو آپ ڈرتے ہیں۔ اب شیر کو دیکھ کر اگر آپ کے سامنے شیر آ جائے تو آپ کیسے ڈریں گے؟ ان کے سامنے کیسے ڈریں گے؟ آپ بھاگیں گے نا، شیر کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے نا، پیڑ پر چڑھ جائیں گے آپ۔ مطلب اس کا ڈر کا یہ ان کا حق ہے کہ اگر آپ وہاں پر کھڑے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو کھا جائے گا۔ تو آپ کیسے ڈرتے ہیں؟ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، ہے نا؟ سانپ کو دیکھتے ہیں تو کس طرح ڈرتے ہیں؟ آپ جس طرح شیر کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، سانپ کو دیکھ کر تو نہیں ڈرتے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا اس کا وہ حق نہیں ہے، اس کے حق کے مطابق آپ ڈرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر اس کو مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جنات سے کیسے ڈرتے ہیں؟ اگر اچانک آپ کے سامنے جنات آ جائے تو آپ کو تھر تھری آ جائے گی، ڈرنے لگتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے۔ تو یہ جو ڈر ہے یہ ان کے حق کے مطابق ڈرا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ میرے سے ڈرو لیکن بھاگو مت، ڈرو خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ مطلب ڈرو لیکن امید بھی ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں میں کس کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ تیرے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی ڈر ہے میرے اندر کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی سخت پکڑ سے بچ جاؤں۔ یہ ڈر ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر، اور اس امید سے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے اور جہنم سے چھٹکارا ملے۔ دو چیزیں ہمیں اس کے اندر جو ملا ہے، دو چیزیں، ایک تو جنت اور ایک جہنم۔ ہم ڈر کس سے رہیں؟ جہنم سے۔ امید کس کی ہے؟ جنت کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے، یعنی خوف بھی کھاؤ، اللہ سے ڈرو اور امید بھی رکھو۔ مطلب یہ ہے تقوی، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس سے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم تقوی کا معنی اور مطلب دیکھیں گے صحابہ کی زندگی سے، انبیاء کی زندگی سے، تو اور مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، گھر گھر جا کر گشت کر رہے تھے، اور گشت کرنے کے بعد گھر آ گئے واپسی، رات ہو گئی، سب سو گئے۔ اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپاہی تھے، حاکم تھے، اور حاکم ہونے کے باوجود پورے گاؤں کی رکشا خود کرتے تھے۔ حاکم ہونے کے باوجود پورے گاؤں خود ہی پھرا کرتے تھے۔ یہ ہے حاکم۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آج کے حاکموں کو پڑھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ایک حاکم حکومت پر بیٹھے ہوئے، حکومت کے تخت پر ہیں، لیکن دیکھیے گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کون بھوکا سو رہا ہے، کون کہ کس کے ساتھ کیا پریشانی ہے، کس کے ساتھ کیا مصیبتیں، گھوم کر رات کو دیکھتے ہیں۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے، رات کو گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے ایک گھر سامنے آیا اور اس گھر سے ایک بڑھیا کی آواز آئی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں کیا ہے، پانی ملاؤ۔ بیٹی سے کہہ رہی ہیں ایک بڑھیا کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ دودھ کا کاروبار کیا کرتی تھی وہ عورت؟ وہ کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ۔ کیوں ملاؤ؟ اس لیے کیونکہ دودھ میں اضافہ ہوگا اور مجھے فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے؟ دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی کا جواب سنیے، بیٹی کہتی ہے نہیں ماں، دودھ میں پانی نہیں ملانا،
دودھ میں پانی نہیں ملانا، یہ غلط ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بڑھیا کہتی ہے پانی ملا دو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ ہم لوگوں کو رات ہو گئی ہے، سب سو گئے ہیں، عمر بھی سو گئے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون ڈر کیا چیز کا؟ پانی ملا دو۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کہتی ہے نہیں اماں پانی نہیں ملاؤں گی، پانی نہیں ملانا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عمر سو گئے ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمر کا جو رب ہے وہ نہیں سویا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عمر سو گئے ہوں گے لیکن عمر کا جو رب ہے وہ نہیں سویا ہے، مطلب یہ کہ عمر کا رب ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ڈر، یہ ہے ڈر، یہی ڈر مومنوں کے اندر ہونی چاہیے، یہی خوف ہمارے مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے آج ہمارے مومنوں کا حال یہ ہے کہ ہم دن دہاڑے سب کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ڈر خوف نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، وہ واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ واقعہ سننے کے بعد صبح کو عورت کو بلواتے ہیں، اور اس عورت جو بیٹی تھی، اس بیٹی کا انعام کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ کوئی نکاح کرنا چاہتے ہو میں خود کر لیتا، لیکن میرے بیٹے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، میرے پاس ایک اچھی تقویٰ والی لڑکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا نکاح اپنے بیٹے سے کرواتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دودھ بیچنے والی لڑکی، ان کا نکاح حاکم کے بیٹے سے، بادشاہ کے بیٹے سے ہو جاتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ تقویٰ کے بنیاد پر۔ میرے بھائیو، اگر آپ بھی تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کس مقام تک پہنچا دے گا آپ کو بھی نہیں معلوم، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ہے تقویٰ، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ یہی تقویٰ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تقویٰ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ مومنوں اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیزوں سے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دیا کہ یہ کرو وہ کرو۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، تو رک جاؤ، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، رک جاؤ، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر جب کرایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہنم دکھائی گئی، جہنم، اور اس جہنم میں ایک ایسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی جہاں پر خون کی ندیاں تھیں، خون کی ندیاں، پیپ، گندے بدبودار جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور اس جگہ میں ایک شخص ڈبکی لگا رہے ہیں، ڈبکی، بدبودار پیپ، گندے نالے میں، اور خون کی ندی ہے وہ، اس ندی میں ایک شخص ڈبکی لگا رہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس نالے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے پتھر مار کر اس کو پھر اندر دھکیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتے، یہ جبرائیل علیہ السلام، یہ ان کا کیا جرم ہے، ان کا گناہ کیا ہے، ان کو ایسا سزا کیوں دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو 1 لاکھ کی جگہ 1,20,000 لیا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو 50,000 کسی کو دیتا تو اس کے جگہ ڈبل لیتا تھا، یہ وہ شخص ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہ لوگوں کے خون چوسا کرتا تھا، غریبوں کے خون چوسا کرتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیا کہ وہ خون میں ڈوبے اور خون میں ڈبکی لگائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے سود، یہی ہے سود۔ اور سود سمجھیں گے آپ، سود کے کتنے درجے ہیں؟ سود کے 70 درجے ہیں، 70، اور ان میں سے سب سے ہلکا جو درجہ ہے، سب سے ہلکا وہ یہ کہ اپنے ماں سے زنا کرے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں سے زنا کرنا، کوئی اپنے ماں سے زنا کرنا گوارا کر سکتے ہیں؟ اور ماں سے زنا، اللہ اکبر۔ اور زنا ویسے ہی کبیرہ گناہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ شرک ہے، اس کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ قتل ہے، اس کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ زنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ زنا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو ویسے بھی وہ شرک یہ زنا گناہ کبیرہ میں ہے. اگر کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرے تو یاد رکھو پھر ان کا حال کیا ہونے والا ہے کل قیامت کے دن. تو اگر کوئی سود کھاتا ہے تو ان کا یہ حال ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ سود مت کھاؤ، مطلب اتقوا اللہ، یہ ڈر اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، ڈرو، سود نہ کھاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو سود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے ماں سے زنا بھی کر رہے ہیں. آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی آیت پر غور کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اچھا، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سفر کر رہے ہیں، ہے نا، ہم سفر کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی ٹرین وغیرہ میں سفر کی ہوں گی، آپ کو معلوم ہے، یا پھر ٹرین یا پھر کسی ہوٹل میں تو رکے ہوں گے. اب کسی ہوٹل میں آپ رکے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، سب سو گئے ہوئے، سب سو گئے ہیں، کوئی جگہ ہوا نہیں ہے، رات کے 12 بج رہے سو گئے سب. اب کیا کریں؟ رات کو 12-1 بجے آنکھ کھلی اور آپ باہر نکلے اور دیکھے کہ ایک شخص جو ہے باہر ہی ایسے ہی بیٹھا ہوا یا سو رہا ہے یا کچھ بھی، وہ بھی بے ہوشی کی حالت میں ہے. اس کے جیب میں کچھ پیسے ہیں اور آپ اس پیسے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بے ہوشی کی حالت میں. اگر اس پیسے کو آپ نکال لیں گے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہے نا. اب جا رہے، دیکھ رہے، ارے ان کے جیب میں پیسہ ہے، آپ نکالنے کی کوشش کریں گے. اگر نکالنے کی کوشش کریں گے، اگر نکالنے سے پہلے کیا کریں گے؟ چاروں طرف دیکھیں گے، کوئی ہے تو نہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. آپ چاروں طرف دیکھیں گے، اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ نکالیں گے. اگر یہیں ڈر اور تقوی ہو تو پھر اس کی ہمت یہ ہوگی، وہاں پر اگر یہ دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، لیکن ایک شخص ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اگر میں اس پیسے کو نکال لیتا ہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن اگر میں نکال لیتا ہوں تو کل قیامت کے دن اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. اگر یہ ڈر، یہ خوف مسلمانوں کے اندر آ جائے تو کوئی شخص شراب نہیں پیے گا، کوئی شخص شراب نہیں پیے گا. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کہیں چپ کے شراب پیتے ہیں، اور ابھی تو کھلے عام پی رہے ہیں، لیکن یہ شراب، اللہ اکبر، کیا کرتے؟ گھر میں نہیں پیتے، کہیں محلے میں، کہیں ایک ایسے چوراہے پر بیٹھ کر پیتے جہاں گھر والے نہ دیکھ سکے. کیوں؟ گھر والے دیکھیں گے تو پھر کیا ڈنڈا لے کر دوڑیں گے، شراب پی رہا ہے نا. لیکن وہ کس سے بچ رہا ہے؟ گھر والے سے بچ رہا ہے. شراب پی رہے کہاں؟ چوراہے پہ بیٹھ کر. میرے بھائیو، اگر وہاں پر آپ کے دل میں یہ تقوی پیدا ہو جائے کہ میرے گھر والے تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہاں پر آپ شراب نہیں پی سکتے. یہ تقوی، یہ ڈر ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہی ڈر اور یہی تقوی ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم تقوی اور ڈر کو پیدا کریں گے تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب آٹومیٹک ہی ختم ہو جائیں گے. آج نوجوانوں کا حال ہے کہ پوری رات بھر پوری رات چیٹنگ میں ویست ہے، چیٹنگ میں پوری رات چیٹنگ کرتے ہیں، پوری رات گندے فلمیں دیکھتے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے سو رہے ہیں، ہمارے گھر والے کو نہیں معلوم. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ پوری رات گندے فلمیں دیکھتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کو نہیں معلوم، سو رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر والے. لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. گھر والے سو گئے ہوں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے ابا سو گئے ہوں گے، آپ کی اماں سو گئی ہوں گی، لیکن ایک ہے جو سوتا نہیں ہے، ایک ہے جو کبھی تھکتا نہیں ہے. وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. اگر تم گندے فلمیں دیکھ رہے ہو تو اس کا بھی بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن مل جائے گا. میرے بھائیو، یہ ہے تقوی، اسی کو تقوی کہتے ہیں. اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو تم غلط نہیں کر سکتے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی، میں جھوٹ بولتا ہوں. اللہ کے نبی، میرے اندر ساری برائیاں موجود ہیں. میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن برائی کو نہیں چھوڑنا چاہتا. میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر جو برائیاں ہیں اس کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا. میں زنا بھی کرتا ہوں، میں چھوڑنا نہیں چاہتا. میں چوری بھی کرتا ہوں، میں چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن مجھے ایمان، اسلام مجھے پسند آیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سب چیزوں کی بھی اجازت ملنی چاہیے. اگر اجازت مل جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟
اسلام قبول کر لوں گا اور تمام برائیاں میں کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, لیکن ایک شرط ہے, تم ایک بھی گناہ مت چھوڑو, سب کچھ کرو, چوری کرو, زنا کرو, ڈاکہ ڈالو, جو کرنا کرو, لیکن ایک شرط ہے, وہ یہ کہ تم جھوٹ نہیں بولنا. کیا؟ تم جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. اسلام قبول کر لیتے ہیں, وعدہ کر لیتے ہیں, رات کو چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں, یاد آ جاتی ہے ارے میں نبی سے وعدہ کیا تھا, دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے, ڈر پیدا ہو جاتا ہے, اگر میں ابھی زنا کر لوں گا, چوری کر لوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر اللہ کا, اور دوسری بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے. زنا کرنے کے لیے جاتا ہے, جا رہے راستے سے, عورتیں ان کو بلا رہی, آؤ ادھر آؤ, آؤ اپنی ہوس کو پورا کرو. اللہ اکبر. جانے لگتے ہیں, لیکن یاد آ جاتا ارے ایک وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ ایک وعدہ ہے. اور دوسری بات کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اگر میں زنا کرنے لگوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. میرے بھائیو, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, جو درس میں بھی آپ کے سامنے میں پیش کیا تھا, وہ کیا تھا کہ اللہ کے عقل قیامت کے دن عرش کے نیچے 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا. اللہ اکبر. ان میں سے کون ہے؟ تقویٰ والا بھی ہے ایک. وہ شخص جسے کوئی عورت ان کو بلائے, کوئی عورت ان کو دعوت دے, آؤ اپنی ہوس کو پورا کرو, آؤ آؤ, لیکن وہ اس کے دل میں تقویٰ رہے, ڈر رہے کہ نہیں, اگر میں یہ ہوس پورا کرا, اگر میں یہ برائی انجام دی تو یاد رکھو پھر میرا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا. اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو, اور اس ڈر کے بنیاد پر اس برائی سے وہ باز آ جائے, چھوڑ دے, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا ہے, اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا. اللہ اکبر. تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے, تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی, اتق اللہ حیثما, کہ آپ کہیں بھی رہو, کسی بھی جگہ رہو, ہر کہیں بھی رہو, تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو. آپ اکیلے ہیں, تقویٰ اختیار کرو. آپ کسی کے ساتھ ہیں, تقویٰ اختیار کرو. مارکیٹ میں ہیں, تقویٰ اختیار کرو. اگر آپ بازار میں ہیں, تقویٰ اختیار کرو. گھر میں ہیں, تقویٰ اختیار کرو. ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی تقویٰ اختیار کرو. وہاں پہ بھی ڈر ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جاؤ, کھیلو کودو, کچھ بھی کرو, ہر جگہ تقویٰ اختیار کرو. اگر ہمارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے نا, کبھی گناہ ہم نہیں کر سکتے, کبھی گناہ ہم نہیں کر سکتے اگر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقویٰ پیدا کریں اپنے اندر, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقویٰ پیدا کریں اپنے اندر. ایک واقعہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے, ایک واقعہ, بہت مشہور واقعہ, آپ اس سے پہلے سنے ہوں گے کہ 3 شخص کہیں سفر میں جا رہے تھے, 3 شخص کہیں سفر میں جا رہے تھے اور بارش آ گئی تو تینوں ایک غار کے اندر گھس گئے اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں سوچنے لگے کیا کرو کیسے نکلوں. تو سبوں نے اپنا جو زندگی میں جو بھی اچھے کام کیا وہ بیان کرنا شروع کیا. ان میں سے ایک شخص کون تھے؟ ایک شخص وہ تھے کہ مزدوری, اپنے جو نوکر تھے ان کو مزدوری دیا تھا. وہ کس بنیاد پر؟ 3 شخص ہے نا, 3 شخص اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک ماں ہے نا, اور ایک وہی نوکر کو اپنا ان کا اجر دینا. وہ کس بنیاد پر دیا تھا؟ وہ تقویٰ کی بنیاد پر. جب ان کے نوکر ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اپنا مال دو, میں جو چھوڑ کر گیا تو وہ مجھے دو, تو وہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارا جتنا بھی مال, یہ بکریاں اور بھینس اور یہ بیل چل رہے ہیں یہ تمہارے ہیں. وہ کہنے لگے تم میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہو, میں اپنا مال مانگ رہا ہوں, تم مذاق کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں مذاق نہیں, یہ تمہارا ہے, کیونکہ تمہارا جو حصہ آیا تھا اس کو میں اسی طرح چھوڑ دیا اور اس سے اتنا سارا ہوا, یہ تمہارا ہے. کس بنیاد پر وہ دیا؟ تقویٰ کے بنیاد پر. کیوں؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, اس کا مال تو ہڑپ لے سکتا تھا نا, وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کے جتنے بھی معاوضہ ملا تھا وہ اس کو کھا لے سکتا تھا, یا اس کے عوض میں ایک ہی بکری ان کو دے دیتا, باقی اپنے پاس رکھ, اس طرح بھی تو کر سکتا تھا. لیکن تقویٰ تھا اس کے اندر, ڈر تھا, اس وجہ سے وہ اس طرح یہ حرکت نہیں کر سکا. اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے
जगह खोल दी कि आप निकल सकते हो। मेरे भाइयों, ये है तकवा। अगर हम तकवा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला हर जगह हमें नजात देंगे। इसी तरह अगर हम तकवा इख्तियार करेंगे तो हर जगह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा, हर जगह हमें अल्लाह ताला इज्जत देगा। और अगर हम तकवा इख्तियार ना करें, अकेले में बुराइयों में मुलव्विस रहे, तो याद रखो अल्लाह ताला फिर आपको कहीं इज्जत नहीं देगा, कहीं भी आपको। और एक बात याद रखें, जो शख्स तकवा इख्तियार करता है ना, उनके चेहरे में नूर होती है, रोशनी होती है। जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, जो अकेला, ख़ास तौर पर जो तन्हाई का वक्त है ना, ये बहुत ख़तरनाक वक्त है। तन्हाई का वक्त है ना, ये बहुत ख़तरनाक वक्त है। तन्हाई में इंसान शैतान से बच नहीं सकता। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान के, अगर कोई इंसान तन्हाई में है तो उसके साथ एक शैतान भी रहता है, उनके साथ एक शैतान। अगर कोई शख्स तन्हाई में है तो शैतान उस पर फुल मुकम्मल तरीके से पर हावी हो जाता है और उसको कोशिश करता है कि उसको बहका दे, उसको सही रास्ते से हटा दे। कोशिश इतना लगा रहता है कि इंसान को तन्हाई में जिना करने पर भी मजबूर कर देता है। जी हाँ, जिना, आप भी सोच रहे होंगे तन्हाई में जिना कैसे कर सकते हैं? तरीका है, जिना कर लेता है, तन्हाई में जिना कर लेता है। और जिने के कितने अरकान है मालूम है? कोई आँख से भी जिना होता है, हाथ से भी जिना होता है, पैर से भी जिना होता है। और आज हमारे नौजवानों का हाल एक है कि मुस्तज़नी कहा जाता है उसको। इसमें बहुत ज़्यादा मुलव्विस है हमारे नौजवान। वो ये सोचते हैं कि कोई मुझे देख नहीं रहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। इसीलिए मेरे भाई तक़वा इख्तियार करो। अगर तक़वा नहीं है तो याद रखो हर जगह हम शैतान के दोस्त बनकर उनके साथ अमल करते रहेंगे। लेकिन अगर तक़वा है तो इंशाअल्लाह हर जगह अल्लाह ताला आपको शैतानों के जाल से बचाएगा, शैतानों के शिकंजे से बचाएगा। शर्त क्या है कि हम तक़वा इख्तियार कर लें। शर्त क्या है? तक़वा इख्तियार करें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा दूसरी जगह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अच्छा, यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तक़वा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वाले तक़वा इख्तियार करो। क़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी बात कहो ठीक ठीक कहो, मतलब दुरुस्त बात कहो। दुरुस्त बात कहो मतलब क्या है? मतलब ये है कि सच कहो, मतलब ये है कि जब भी आप बोलो सच बोलो? नहीं। इसके बारे में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और भी मकामात पर फरमाया कि सच के अलावा कुछ भी ना कहो, झूठ कभी नहीं बोलना, सच बोलना। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ये मुखातब, ये पैगाम नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने कहा कि जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, आपकी बात से किसी को तकलीफ ना हो। मतलब क्या है? ये है मतलब कि आप पहले तो अल्लाह से डरो और डरने के बाद जो डर रखेगा वही अमल करेगा। या ये भी याद रखो, जो डरेगा वही अमल करेगा, जो नहीं डरेगा वो फिर इस बात पर अमल नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो डरो, अल्लाह से डरो और जो भी बात कहो सही सही कहो, दुरुस्त बात कहो। मतलब ये है कि अगर आप दुनिया के अंदर किसी के साथ आपका मामलात है तो उनको आप क्या करो? धोखा मत दो। उनको इधर उधर की बातें सुनाकर उनको धोखा मत दो, बल्कि उनके साथ दुरुस्त बात करो। मिसाल के तौर पर आप कारोबार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कारोबार कर रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप तो कारोबार कर रहे हैं और माशाल्लाह आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, तो आप कहाँ से ला रहे हैं ये सब माल और कैसे बेच रहे हैं, हमें भी बताओ। तो वो क्या कहते हैं? नहीं, वो फिर बात को घुमाना फिराना शुरू कर देता है। क्यों? अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये भी मेरे अपोजिट में खड़े हो जाएंगे, मेरा कारोबार ठप पड़ जाएगा, तो उसको बताना नहीं चाहते। फिर बात को क्या करते हैं? घुमाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर घुमाना शुरू कर देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए भाई कल आप कहाँ थे, कल मैं आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे? आओ, जवाब में कहेंगे आसमान के नीचे जमीन के ऊपर। ये सब बातें हैं मुसलमानों की, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर। क्या मतलब है? क्या मतलब है? यही तो दुरुस्त बात नहीं है। जो बात है वो ठीक कह दो। अगर आपको नहीं बताना हुआ बता दो कि भाई आपको नहीं बता सकता, मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये बात आप कह देंगे कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस पर कोई पकड़ नहीं है। लेकिन आप ये कह दें कि नहीं मैं आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर था, उनको इधर उधर घुमा दिए, तो फिर याद रखो कल क़यामत के दिन इसकी भी पकड़ होंगी, इसकी भी पकड़ होंगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मोमिनो
جب بھی بولو درست بولو، جھوٹ اور ادھر ادھر لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ میں فرمایا واتقوا اللہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ڈرو اس دن سے، ڈرو، یہاں پر بھی تقویٰ کا لفظ استعمال ہے، ڈرو اس دن سے، کس دن سے؟ جس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کا بدلہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی، اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آج جو لوگ بھاگ رہے ہیں کسی دوسرے کے دامن پکڑ رہے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی کسی کی سفارش وہاں پہ نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین جس کو حکم دے گا کہ اس کی سفارش چلے گی، صرف وہی سفارش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی سفارش نہیں چلے گی۔ آپ کسی فلاں پیر کو پکڑیں، کسی فلاں مولوی صاحب کو پکڑ رہے ہیں، یہ ان کے دامن پکڑیں گے تو یہ ہمیں جنت لے جائیں گے، نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر آپ کو کچھ دے سکتے ہیں، کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہوگا۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ دنیا کے اندر باپ اپنے بیٹے سے کتنا محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی توحید کا ذکر کیا کہ اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اے انسانو، اللہ رب العالمین کو ایک اللہ جانو، ان کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو۔ جہاں پر بھی توحید کا ذکر کیا وہیں پر والدین کے بارے میں ذکر کیا۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان محبت میں سے تھوڑا سا محبت والدین کے دل میں بھی ڈال دیا ہے۔ والدین اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کی انتہا آپ دیکھے ہوں گے کہ مرغی اپنے بچے سے کس طرح محبت، یہ مثال در جانور ہے، وہ اپنے بچوں سے کیسے محبت کرتے ہیں، اپنے پنجوں سے سارے بچے جتنے بھی ان کے چوزے ہوتے ہیں سب کو ڈھانک کر رکھتے ہیں، چیل آ جائے تو ان سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے، یہی محبت ہے۔ ماں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اتنی محبت ہے۔ کوئی بھی ماں اپنی بچوں کو یہ نہیں چاہے گا میرے بچے گھاٹے میں جائے، میرے بچے کے ساتھ کوئی پریشانی لائے، کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی۔ لیکن میرے بھائیو، کل قیامت کے دن ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس سے میں ملوں گا یا اس سے میں ملوں گی تو یہ میرے سے نیکی مانگ لے گا۔ اللہ اکبر، بھاگو، اس کو نہ دیکھو۔ اللہ اکبر، یہ ہے قیامت کے دن کا حال۔ اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا یوما لا تجزی، لوگو ڈرو اس دن سے، ڈرو کس دن سے؟ بدلے کے دن سے، اس دن سے ڈرو جس کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ماں اپنے بچوں سے بھاگ جائیں گے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائیں گے، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر انجان کر دیں گے، بھاگ جائیں گے، بھائی بھائی ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ ارے آج دنیا کے اندر دوستی یاری بہت چل رہی ہے، دوستی یاری کی بنیاد پر اپنا مال سب ایسے ہی برباد کر دے رہے، وہ ان کے اوپر لٹا رہے، وہ ان کے اوپر لٹا رہے، وہ ان کو، یہ دوستی یاری ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ کر پوچھے گا نہیں تو کون ہے، تو کون ہے، تو اور میں الگ الگ، تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ، پھر پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ دن۔ اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا، یہاں پر بھی تقویٰ کا لفظ استعمال کیا، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ میں تقویٰ کا استعمال کیا کہ لوگوں ڈرو 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 ڈرو۔ میرے بھائیوں، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے، تقویٰ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا، تو یاد رکھو ہم پھر کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ہم بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکارا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ آؤ نماز کے لیے، ہم موبائل میں مشغول ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، ہم گھروں پر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل میں تقویٰ نہیں ہے، ہمارے دل میں تقویٰ نہیں ہے، ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے اللہ کا، ہمارے دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک کیا ہے، حق ہے
ہے اللہ کا حق ہم نہیں دے رہے. دنیا والے کے اگر حق آپ ماریں گے تو آپ کے اوپر کیس کر دیا جائے گا, آپ کے پاس کتنے چارج شیٹ فائل کر دیا جائے گا, آپ کے اوپر کتنے مقدمات چڑھا دیے جائیں گے, اور آپ کے اوپر کتنے ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیں گے اگر آپ دنیا والوں کے حق ماریں گے. اللہ رب العالمین کا آپ حق مار رہے ہیں, اللہ رب العالمین کا آپ حق مار رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے معاذ, تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق کیا ہے, بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو معاذ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں حق اللہ علی العباد, حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے. تو اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, لیکن افسوس ہمارے دل میں تقوی ہی نہیں, ڈر نہیں, تو پھر عبادت کیا ہے اور حق کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے, امام مؤذن پکار رہے ہیں, آؤ نماز کی طرف, آؤ آؤ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, لیکن ہم موبائلوں میں مشغول ہیں, ہم فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, انجوائے, اور انجوائے کی بنیاد پر ہم اللہ کے حق کو مار لیتے ہیں, اللہ کو حق, اللہ کے جو حق ہے اس کو حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی یہ تقوی, اگر یہ تقوی آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ یہ غلط کام کبھی نہیں کر سکتے. آپ کے دل میں اگر یہ تقوی پیدا ہو جائے اور اذان آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں نماز کے لیے, آپ تمام جتنے بھی دنیا کے کام ہیں چھوڑ چھاڑ کے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اگر تقوی ہمارے اندر موجود ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں. اگر ہمارے دل میں تقوی ہوگا تو ہر برائی سے ہم بچ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر گر گرا کر دعا مانگیں گے. اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو ہمارے رونا کیا, پھر تو ہمارے دل تو ایسے بھی مردہ ہے, کچھ نہیں, پھر تو کہاں میں کہاں, تو کہاں میں کہاں, جس طرح دنیا میں چل رہا ہے ویسے اللہ کے ساتھ بھی وہی کر رہا ہے اور کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی تقوی اختیار کرو, اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر اختیار کرو. اگر ڈر رہے گا تو انشاءاللہ ہر برائی سے آپ بچ جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق